الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین ذرا محبت کے ساتھ مرتبہ پھر پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ کہ سکو آسر ہیں او مٹھے مدنی دے سڑے حالت کرم ہزار تھی ابو بکر عمر عثمان علی سڑے حامی جارے یار تھی سن اسی کہر دی گرمی دی میں شردے وہ اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن وہ تاکش کے دیاناتا پڑھ دے بڑے پار تھی سن وہ تابش جیدیا ناتا پڑھ دے وہ دلہ بہن سن بڑے پار تھی سن کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اسی کو چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا درود و سلام کے بعد بے شمار مرتبہ عطیہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اندر پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر ذکرار علماء کرام سناخان مصطفیٰ اور جملہ مشاکان مصطفیٰ اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ پاک آج کی یہ بابرکت محفل اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے بھائی جناب حاجی سیف اللہ بھائی نے اپنی شادی کی خوشی کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محفل کو سجایا اللہ پاک آپ کے مقدروں کو سجائے اللہ پاک شادی خانہ آبادی فرمائے دارین چیزیں عطا فرمائے انشاءاللہ مختصر میری حاضری ہے کیونکہ مہمان سنانا تشریف
فرما ہے انشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش فرمائیں گے. میں بھی آپ کو سبق سنانے کی غرض سے چند حاضری پیش کرتا ہوں. ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا. اللہ کا قرآن ہے. میرے کریم اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بے شک ہے محبوب اساں تانوں تمام جہان واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے. تو سامعین سے بکار کوئی نبی آیا ایک علاقے واسطے, کوئی نبی آیا ایک امت واسطے, کوئی نبی آیا ایک مخصوص جگہ واسطے, مگر جدو تیرے تے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی واری آئی, تیرے تے میرے آقا نہ عربیاں واسطے نبی بن کے آئے, بلکہ نہ اجمیاں واسطے نبی بن کے آئے, نہ کسی غیر واسطے, نہ اپنے تمام کائنات واسطے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبی بن کے آئے میں. اس واسطے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب تمام جہانہ واسطے تو انہوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تو سامعین جی وقار میرے محبوب رحمت للعالمین بن کے آئے نے. تو جڑا ایک واری میرے محبوب انہوں ویکھ لوے ہاں, جڑا ایک واری میرے محبوب دا دیدار کر لوے ہاں, جڑا ایک واری میرے محبوب دا وطوحا دا چہرہ ویکھ لوے ہاں, وط غیر مسلم ہائی تے اللہ دے کولوں محبوب دعا جو منگے ہاں, اللہ اس غیر مسلم نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرمائندا ہے. تو سامعین جی وقار اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نو بڑیاں اس طور شان عطا فرمائیاں, اور میرے حضور علیہ السلام دی برکت دے نال, حضور علیہ السلام دی شان دے نال اللہ نے حضور دے غلاماں نو بھی بڑیاں اس طور شان عطا فرمائیاں نے. تو آؤ میں تانوں ایک نیک بزرگ دا ایک خوبصورت واقعہ سنانا جس کا نام ہے حضرت بابا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ. جان دے ہو نا اپنے علاقے دے میں بابا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ. تو آپ دھوبیاں دا کام کرتے ہیں, دھوبیاں کپڑے رنگتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ اپنے مٹھ دے قریب بیٹھے ہیں جتھے آپ کپڑے رنگتے ہیں. تو ایک ہندو عورت آئی, وہ آ کے آخدی ہے کہ اے بابا میں کپڑے رنگوانا چاہنی ہاں, کپڑے رنگ دے ہو گے. بھائی دی شادی ہے نا, تو اسے حوالے دے نال ہی میں بابا کل میرے بیٹے دی شادی ہے, پرسوں میرے بیٹے دی شادی ہے, ایک دو دنوں دا ٹائم ہائی, بابا میں کپڑے لے کے آئی ہیں, رنگ دے سو. بابے فرمایا کہ رنگ دے سو. اس ہندو عورت نے 7 سوٹ دیتے بابے نو, بابا اے علیحدہ علیحدہ رنگ دے میں کپڑے رنگوانے نے. بابا کپڑے رنگ دے سو. بابے آکھے سا رنگ دے سا. جو تو بابے نو 7 سوٹ دے کے چلی نا, تھوڑے جے قدم چلی تے بابا پوچھ دے نے کہ اے عورت اس گنڈڑی دے اندر جڑی گنڈڑی لے کے پھر دیئے, اس دے اندر کی لکائی پھرنی ہے, اس دے اندر کی لے پھرنی ہے. وہ ہندو عورت آخ دیا بابا 7 سوٹ تینوں دیتے نے, 7 سوٹ تینوں دیتے نے رنگ کرواون واسطے. اے 8 سوٹ ہیں او نال لے دھوبی نو دیواں گی, کام جلدی ہو جاوے گا. بابا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اے مائی ذرا اے بھی لایا, اے بھی میں تینوں رنگ دینا. بابا اتنے جلدی رنگ دے وہ گے, ہاں تینوں قدر چاہی دینے. اے مائی آخ دیا بابا میں نو کل چاہی دینے, میں نو کل رنگ کے دے دیا ہے. تو بابا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے مائی تو تک کل دی گل پہ کرنی ہے نا, میں تینوں ہنے ہی رنگ دینا. ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ, اپنے جاگن دا ثبوت دیو نا, ذرا اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. بابا فرماندے نے مائی میں ہنے ہی رنگ دینا. او مائی نے 7 سوٹ پہنے دیتے سی, 8 ود پئی دینی ہے. بابے نے وہ 15 سوٹ لے کے مٹھ دے اندر سوٹے, مٹھ دا اتو ٹھکنا دے کے ایک نیلا جہا رنگ اس مٹھ دے اندر سوٹیا. او مائی پریشان ہو گئی, آخ دیا بابا کی پہ کرنا ہے, میں علیحدہ علیحدہ کلر دے سوٹ لینے سی. بابا میں علیحدہ علیحدہ کلر دے سوٹ رنگ کروانے سی. بابا ایک ہی پہ کرنا ہے, سارے سوٹوں نو کٹھا کر کے ایک ہی رنگ پہ کرنا ہے. بابا فرما دے رہے ہیں مائی پریشان نہ ہو, گھبرانے دی لوڑ نہیں ہے, پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے. تو رنگ بول دی جا, میں تینوں رنگ کر کے دینا جاواں گا. تو رنگ بول دی جا, میں تینوں رنگ کر کے دینا جاواں گا. مائی آخری بابا اس مٹ دے اندر 15 سوٹ تو کٹھے سٹ کے ایک ہی رنگ سٹ
چھڈیا ہے بابا ایک ہی پہ کرنا ہے لوگ اللہ دے ولیاں دی کرامتاں نو نہیں من دے میں آخنا یار اگر حضرت جناب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دے دور دا ولی ہوگی آپ دا غلام ہوگی جس دا نام آصف بن برخی ہوگی اکھ جھپکن دے تیز تو پہلے اگر شہزادی بلقیس دا تخت لے کے آ سکتا ہے تو تیرے تے میرے لاجپال آقا دا غلام تیرے تے میرے لاجپال آقا دا کلمہ پڑھنے والا حضرت بابا عبدالحکیم کپڑے بھی رنگ سکتا ہے بابا ایک پیا کرنا ہے بابا خدای تو رنگ بول میں تینوں رنگ دیندہ جاواں گا رنگ کر کے دیندہ جاواں گا او مایا خدای بابا میں نو نیلا سوٹ چاہیدہ ہے بابا میں نو نیلا سوٹ چاہیدہ ہے بابا مٹ وچوں سوٹ کٹ گیا خدای اے لے نیلا بابا میں نو رکھتا سوٹ چاہیدہ ہے رکھتا کلر چاہیدہ ہے بابے آگیا اے لے اور رنگ بول دی گئی بابا رنگ کٹ کٹ کے دیندہ گیا جدو رنگ کٹ کٹ کے دیندہ گیا جدو سارے سوٹ سمائی نے لے لے جدو سارے سوٹ اس نے لے لے چند قدم چل لیے مڑ کے آئیے پوچھ دیا بابا ایک کلے سوٹ ہی رنگنا جان دے ہو ایک کلے کپڑے رنگنا ہی جان دے ہو یہ کدی رے دل بھی رنگے آجے کدی دل بھی رنگے آجے بابا جی فرما دے رہے مائی کوئی رنگ دل جڑا کپڑے واسطے آگے اس میں کپڑے رنگ کے دینے ہیں جڑا دل رنگوان واسطے آگے اس میں دل رنگ کے دینے ہیں مائی اُن تو دس تیرا بھی دل رنگ دے مائی کوئی نہ او مائی آخدی ہے بابا تیرے ساری اس کرامت بڑی میں متاثر ہویا ذرا انج کر جس محمد تو کلمہ پڑھے اس محمد میں نو کلمہ پڑھا اس محمد کلمہ پڑھا کہ میں نو بھی مسلمان کر دے بابا جی اور نے اس مائی نو کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا مٹو بعد مایا خدیے کہ بابا تیری بڑی مہربانی تیری بڑی مہربانی پوچھن والے پوچھیا کس چیز دی مہربانی وہ آخدیے کہ نبی سلطان دیتائی نبی سلطان دیتائی شاہ زمان دیتائی تیری بڑی مہربانی خیر الانام دیتائی اللہ 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 کہ نبی سلطان دیتائی سونا قرآن دیتائی تیری بڑی مہربانی وہ زہرہ دا بابا سونا محمد دیتائی اللہ 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 تو حضور علیہ السلام نے غلامن و اللہ نے اتنی شانہ عطا فرمائیاں نے کہ سارے سوٹ کٹھے سوٹ کے علیحدہ علیحدہ رنگ اگر کر سکتے نے اور یار جس غلام دیا اتنی شانہ نے دسو اس محمد عربی دیا کتنی شانہ دسو اس محمد عربی دیا کتنی شانہ ہون گیا ایک مرتبہ حضرت بہلول دنا آپ ذرا توجہ میری جانب کرے سو بہلول دنا درے دجلہ دے کنارے بے کے نہ دی تو مٹی دے گھر پہ بنا دیا مٹی دے گھر پہ بنا دیا بادشاہ گزریا بادشاہ آخیا بہلول دنا کیا پیا کرنا ہے بہلول کیا پیا کرنا ہے آخدہ ہے کہ جنت محل پیا تیار کردہ جنت محل پیا تیار کردہ کنے پیسے پیا تیار کردہ ہیں 10 روپے لینا یا 10 درہم لینا تو بادشاہ چلا گیا کہ مجذوب ہے ایمیں اپنی گلنا کرتے ہیں جنت محل تا 10 درہم یا 10 روپے دے اندر ایک کس طرح ہو سکتا ہے وہ چلا گیا پیچھوں ہستی گھر والی آئی بادشاہ زادی جدو آئی وہ پوچھ دیئے کہ بہلول کیا پیا کرنا ہے بہلول دا وہی کام آئی بہلول دا نا خدا ہے کہ میں جنت محل پیا بیچنا بنا کے مٹی دے جنت محل پیا بیچنا کتنے پیسے پہ بیچنا 10 روپے بیچنا اس بادشاہ زادی نے 10 روپے کڑے اس نے بہلول دنا نو دے دیتے تو بہلول دنا نے کیا کم کیتا اس جڑا گھر بنائی بیٹھے اس دے بارے لکیر ماری اس نو بارو اس دے لکیر مار کے تو 10 روپے اس نے دریا دے اندر سٹ دیتے کیونکہ جڑا مجذوب ہوندہ ہے
جڑا اللہ والا ہوندہ ہے نا اس دی نظران دے اندر سونے اور مٹی دی کوئی قدر و قیمت، سونا بھی مٹی دے برابر، اس وقت جا کے وہ مجذوب بندا ہے۔ تو اس نے 10 روپے دریائے دجلہ دے اندر سوٹ دیتے، وہ جڑی بادشاہ زادی آئی وہ بھی چلی گئی۔ جدو شام دا وقت ہویا وہ اپنے محل دے اندر آئے، جدو سوتے تو بادشاہ کیا ویخد ہے کہ قیامت کے بعد جنت اللہ نے عطا کر چھوڑی، جنت دے اندر ایک محل ہے جس دے اوپر اس دی بیوی دا نام لکھو، اندر داخل ہونے دی کوشش کرتا ہے کہ میری بیوی دا ہے، تو اندروں آواز آندی ہے۔ اس محل دے اوپر جڑا سامنے سپاہی ہن جڑے فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے ہوئے ہن، انہوں نے آواز لائی کہ تو اندر نہیں جا سکتا ہے، تیری بیوی دا ہے تو تیری بیوی ہی اندر جائے گی، کیونکہ جنت دے اندر رشتے دا کوئی تعلق نہیں ہے، رشتے دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بس جس دا محل ہے، جس نو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے وہی جنت دے اندر جا سکتا ہے۔ تو جدو حضرت بہلول دنا دو دیتو یا گھر اس نے بیٹھیا تو اس نے یاد کوئی نہ آئی، اٹھیا اپنی بیوی کو پوچھتا ہے کہ اللہ نے تینوں جنت دے اندر محل عطا کیتا ہے، کتھوں اتنی وڈی نیکی کیڑی کیتی ہے، اتنا محل کتھوں لے آئی؟ تو آخر یہ میں عام روٹین دے اندر نمازاں بھی پڑھ دیاں، عام روٹین دے سارے کام کر دیاں، میں ایسا کوئی کام تھا اور کیتا کو نہیں ہے۔ اس نے جدو ایک گل کی دینا تو تھوڑی دیر تو بعد اس نے یاد آیا کہ او فلان جگہ ہوتے بہلول بیٹھا آئی اور مٹی دے گھر بنا کے جنت محل دا نام دے کے وہ بیچ رہا آئی، اتھو ایک 10 روپے دے کے میں محل خریدے آئی۔ تو آؤ میرے آقا دے غلاموں، حضرت بہلول دنا کنونے ہویا گھر، اس نے جدو جنت محل میں کھوس دے بادشاہ نے پوچھا ہے میرے بیوی محترمہ اے محل کی میں لے آئی آخری اور میں کوئی ایسی نیکی بھی نہیں کی تھی، اور روٹین دے اندر سارے جس طرح میں کام کرتی سارے میں کام کیتے نے، ایسا کوئی کام نہیں کیتا، بس اس بہلول کو 10 روپے دے کے محل لے آسی۔ جدو صبح ہوئی حضرت بہلول دنانو ملن دی غرض دنالا بادشاہ نکلیا، بادشاہ دعا مانگدا ہے اے اللہ اج مینوں بہلول ملا دے، اج اس دا کم بھی ہوئی ہوئے مٹی دے گھر پہ بنا تو ہوئے، بس وہ چلدان دے دل دے اندر خیال کردان دے کہ بہلول بھی اسے جگہ بیٹھو ہوئے، وہ مٹی دے گھر بھی بنا دا پیا ہوئے، وہ مٹی دے گھر بھی بنا کے وہ ویچ دا بھی پیا ہوئے۔ حضرت بہلول دینا دے کولو جدو بادشاہ یا پوچھا بادشاہ نے اے بہلول کے پیا کرنا ہے؟ بادشاہ جدو پوچھا بہلول آخر ہے جنت محل بنا کے ویچ دا پیا ہوا۔ حضرت بہلول دینا نے جدو اتنی گل کی تھی وہ آخر ہے ویچ دا دے پیا ہے، 10 اس دی قیمت کتنی ہے؟ کیا 10 روپے لمے گا؟ بہلول دینا فرما دینے بادشاہ نہیں 10 روپے دی گل نہیں، کوئی 10 درہم دی گل نہیں، ادھی بادشاہی لگے گی، ادھی بادشاہی لواں گا۔ بادشاہ پریشان ہویا، بادشاہ پوچھ دے بہلول پہلے کل یہی محل کو 10 روپے دے اندر پہ بیچنا سی، آج یہی محل ادھی بادشاہی دے اندر پہ بیچنا ہے۔ خیریت حضرت بہلول دنا فرما دینے بادشاہ وہ محل کل جڑا بیچیا سی وہ بغیر بیچے میں خرید دا پیا، جڑا آج محل خریدانا آیا ہے اے تو ویک کے آیا ہے، پہلے انڈٹھا سودا سیون تو ویک کے آیا ہے۔ اس واسطے کسے خوب لکھیا کہ جنہ ویک لیا ہوتے، بولو نا سبحان اللہ، کہ جنہ ویک لیا ہوتے وہ بول دے نہیں، اور جنہ ویک کرنے گلہ وہ جڑے راز حقیقت وہ جان گئے، وہ تیرا راز حقیقت لو کھول دے نہیں، وہ جڑے راز حقیقت وہ جان گئے، وہ تیرا حقیقت وہ جان دے نہیں۔ تو آؤ میرے گرامی قدر جس غلام دیا دنیا شانہ نے، جس کلمہ پڑھنے والے
والے دیاں اتنیاں شانہ نے، اس آقا دیاں کتنیاں شانہ ہوڑ گیاں، اس پیارے محبوب دیاں کتنیاں شانہ ہوڑ گیاں۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے آقا مہربانی فرماؤ، آقا توڑی رحمت بڑی وسیع ہے، آقا مہربانی فرماؤ، دنیا دے اندر سانو توڑے ہی سہارے نے، آقا دنیا دے اندر سانو توڑے ہی سہارے نے، قبر دے اندر بھی سانو توڑیاں ہی آسانے، آقا اگر بروز قیامت تو ملنا چاہیے کتھے ملو گے، آقا بروز قیامت اگر تو ملنا چاہیے آقا کتھے ملو گے۔ مسکات شریف دی حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام اگر میں نو ملنا چاہے میں پہلی پل صراط سے موجود ہوں گا، پہلی پل صراط سے موجود ہوں گا جتھ میری گناہگار امت پہ گزرتی ہوئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے نے آقا اگر پل صراط سے بھی موجود نہ ہو آقا پھر کتھے ملو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام اگر میں پل صراط موجود نہ ہوا بعد میں ترازو تے موجود ہوا گا، آقا اگر ترازو تے بھی موجود نہ ہو پھر کتھے لبو گے؟ آقا نے فرمایا اگر میں نہ دو جگہ تے نہ ملا پھر میں حوض کوثر تے موجود ہوا گا، اپنی امت نو جام پہ پلاواں گا۔ تو کسی نے کیا خوب لکھیا کہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، تسی بھی پڑھو نا غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، کہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رکھ دی سانو جان تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رکھ دی سانو جان تو پیارا یا رسول اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دینا انسان جتنی محبت کرتا ہے اللہ کریم اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بڑے احسن مزاج والے سے، بڑا اعلیٰ مزاج سے حضور علیہ السلام دا۔ ایک بڑھڑی مائی آئی آکے عرض کی محبوبہ دعا کرو میں بڑھڑی مائی میں جنت چلی جاؤں، میں جنت چلی جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ بڑھڑی تو جنت نہیں جاؤنا کیونکہ بڑھڑیاں جنت نہیں جاؤنا۔ وہ جدو بڑھڑی نے سنیا نا کہ میں بڑھڑیاں تے میں جنت نہیں جاؤنا تے بڑی پریشان ہو گئی۔ حضور نے فرما دیتا کہ تو جنت نہیں جاؤنا، حضور فرمایا کہ بڑھڑیاں جنت کو نہیں جاؤنا، بڑھڑی مائی تو جنت نہیں جاؤنا۔ وہ بڑی پریشانی وقت عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بڑھڑیاں توڑا کلمہ پڑھنے والی ہاں، آقا مہربانی فرماؤ دعا فرماؤ اللہ میں جنت عطا فرماوے۔ تو بڑھڑی مائی جدو عرض کر دیا حضور علیہ السلام نے مسکرا کے پھر ارشاد فرمایا بڑھڑی مائی تو جنت نہیں جاونا کیونکہ تو تے ہیں بڑھڑی تے جنت تے بڑھڑیاں بننا کوئی نہیں۔ بڑھڑی مائی پوچھ دیا حضور اس دی وجہ تے ارشاد فرماؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑھڑی مائی جنت کے اندر جدو بھی جیڑا بھی جاوے گا جوانی دی حالت اندر جاوے گا، بڑھا جنت نہیں جاوے گا، جنت کے اندر جوانی جاوے گا۔ تو حضور علیہ السلام جس نال مزاق دے طور تے بھی گل کرے نا اس نو محسوس نہیں ہوندی کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور مزاق بھی کر لیندے ہن، حضور دا مزاج اتنا مبارک ہے کہ اگر جیڑی گل کرے نا غلاموں نو بڑی پیار
پیاری لگتی ہے جو دوست بڑھڑی مائی نے اتنا سنیا نا کہ بڑھڑی نے جنت نہیں جاونا جنت جوان ہی جان کے تقریباً 33 سال دے لگ بھگ عمر ہوئے گی وہ جنت جاون کے سارے جوانی بھی حالت اندر ہون گے تو بڑھڑی مائی آکھیا یا رسول اللہ تو سب پہلے بھی تیرے ارشاد فرما سکتے آوے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما بڑھڑی میں تیرے نال ویسے مذاق پیا کردا تو حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک اور غلام آیا حضور مہربانی فرما مینوں ایک اٹھ سواری واسطے چاہیے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھتا نہیں ہے مگر اٹھتا بچہ مل سی یار بولو سبحان اللہ اتنی خوبصورت بات ہے گوش گزار کیا کرتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھتا نہیں اٹھتا بچہ مل سی حضور علیہ السلام نے غلام عرض کرتا یا رسول اللہ میں سواری کرنی ہے میں اٹھ چاہیے ہے کیڑا وزن بھی چاہے میرا وزن بھی برداشت کرے سفر بھی کرنا ہے آقا تسا اٹھتا بچہ پہ آخ دے ہو آقا میں اٹھ کی ضرورت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھتا بچہ ہی ہے بس اٹھتا بچہ ہی ایسا غلام عرض کرتا ہے آقا مہربانی فرماؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا میرا غلام اگر اٹھ بڑا دیواں ہے تو وہ بھی اٹھتا بچہ نا اگر اٹھ بڑا دیواں ہے وہ بھی تو اٹھتا بچہ اس واسطے حضور علیہ السلام اگر کسی دنال وقتی طور تے ایسی گفتگو فرماویں ہاں تو اگلے دی دل آزاری نہیں ہوندی بلکہ اگلے دا دل منور ہو گئی دا ہے تو اگر حضور دا غلام ہوئے حضور دے نال محبت کرنے والا ہوئے تو حضور علیہ السلام بھی تعریفہ کرنے والا ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمان تو مکھ موڑے ہو سکتا نہیں ہے آقا دا پکا غلام ہو ہے جڑا حضور علیہ السلام دے نال سچی محبت کرے دنیا دے اندر بھی اور دنیا دے اندر رہتے ہوئے آقا علیہ السلام یا سنتوں کے عمل کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا کے اندر میری ذات کے سب کچھ زیادہ درود و سلام پڑھ سی بروز قیامت سب کچھ زیادہ نزدیک ہو سی اور جنت نال این ہو سی جی میں ہاتھ کیے ہیں دو انگلیاں نے تو اے آج بڑی برکت والی رات ہے جمعرات ہے اگے جمعہ دا دن شروع ہو چکے ہے تو بڑا برکت والا دن ہے جمعہ المبارک کثرت دن آقا علیہ السلام کی ذات درود و سلام پڑھنے اور بھائی سیف اللہ صاحب اللہ پاک آپ دی شادی خانہ بادی فرماوے اور جڑا مبارک سفر ہے برات والا اللہ پاک اور سفر صحیح فرماوے اللہ تعالیٰ ظالم نے ظلم کو شیطان دے شر کو حاسبین دے حسد کو محفوظ رکھے اللہ پاک اپنی حفظ و امان دے اندر رکھے اللہ پاک تمام مسلمانوں میں گناہگار نو دین اور دنیا کے برکتاں بلائیاں اور عزتاں عطا فرماوے میں بڑا بے حد مشکور تواڈا تساں بھائیاں نے بڑی عزت عطا فرمائی فقیران آئے صدا کر چلے تم خوش رہو ہم تو آ کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین